پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے، جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے، جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے، جب سزوکی آ جاتی بھائی اللہ ٹوٹا ہی دے دے، تو آدمی کا ہرس آگے آگے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں، تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا، تو اللہ وہاں پہنچا دے گا، پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے عرب۔ اور جب وہ اس کو وہ آخری جنتی، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی، تو اللہ یوں دکھائے گا، تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا، تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہتے ہیں ریورس گیئر نہ لگ جاتا، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے، تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ کہ چل بہنوں واپس کر دو، تو لہذا چپ کر کے بیٹھو، اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں، اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا۔ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، سب سے آخری جنت، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ، تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہ نہیں بالکل نہیں مانگتا ہوں، تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے، تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے، اب آدمی کی حرص و حوث تو ختم ہو نہیں سکتی، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ نہیں بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں، تو اللہ وہاں پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے، جب ادھر دیکھے گا، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کیا رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو حج میرے بھائیو بہن، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ، کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو، پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے۔ اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر ومن کفر، نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفر، جو حج پہ نہیں آتا فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو بھائی بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔
تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے۔ یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے۔ یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ سب سے انشاءاللہ وہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں۔ 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا، لوگو تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے۔ یہ آخری جملہ تھا۔ اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں۔ تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کر رہا ہوں، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا ہے، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا۔ تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنا۔ ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو 1 بکرا ذبح کر دیتے، 1 دمبا ذبح کر دیتے، 1 مینڈا چھترا۔ ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، 1 اپنی طرف سے کرتے تھے اور 1 امت کی طرف سے کرتے تھے ساری تو۔ لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100۔ تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 1 میں 7 ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا، اس کے یہاں یوں برچھا مارا گیا۔ تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے۔ تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برچا پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے، گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی۔ اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ پھر فرمایا حضرت علی سے کہا 1 بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور 1 دیگ چڑھا دو۔ تو وہ 1 بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا، جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لبدا ہے۔
اللہ کے نام پہ لگانا جھگی پھونک تماشا ویک ہماری پنجابی کی مثال ہے. لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس. ایک صحابی ہیں ابو الدحداح. ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا. تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی, وہ بھاگے ابو الدحداح, ارے آج عجب آیت آئی ہے. کیا کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے. تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی, کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے پر تیرے بچوں کا بھی. یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں, میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو, ایک رکھ لو, ایک بچوں کے لیے رکھو ایک اللہ کے نام پہ دو. اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا. ہم کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. وہ نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے, باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں, دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے, 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے, 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے. جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں میں, پیسے کے پیچھے ایمان بھی بک رہا ہے, عزت بھی بک رہی ہے, غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں میرا ملتان لے لو, لاہور, سندھ, بلوچستان لے لو, سرحد لے لو, جھوٹ جھوٹ جھوٹ, دھوکا دھوکا دھوکا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, دھوکا نہیں دے سکتا. ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے, کہنے گئے امت دہدا بیوی کو بلایا, کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟ کہا باغ اللہ کو دے دیا. اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی. ان کا رب حل بھائی رب حل بھائی, مبارک ہو مبارک ہو, بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا. تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو, لگانے کا شوق رکھو. اپنے اوپر بھی لگاؤ, اللہ روکتا نہیں. کماؤ حلال, حرام نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, خیانت نہ ہو, جوا نہ ہو, سٹا نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ. جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک, آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, زبیر جنتی, طلحہ جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں, ان میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار, اے کاغذ دے نوٹ نہیں, تانوں کیویں بے وقوف بنا چھڈا سارے نے. کاغذ چا کے ٹورے ودن, کوئی سیٹ صاحب, کوئی میاں صاحب, کوئی شیخ صاحب, وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ. ہن کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑیا ہے. کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے, کیسے بدھو بنے. ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ, ڈالر بھی لے لو, پاؤنڈ بھی لے لو, جو جتنے مرضی باڑے چلے لو. تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیا, تم سے جائیدادیں لے لی, اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا, وہ کروز تھا, یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے, تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ, تو ہماری جماعت بڑی ہے تو کوئی بیٹھنے کی ہو کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر, تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ, نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے, تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا, تو اس نے اپنا کارڈ دیا, تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا, تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا.